بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ود اے ڈفرنٹ پرسپیکٹیو عمران میں نے ایک بار پھر آپ لوگوں کے ساتھ حاضر. آج کا آؤٹ لک کا جو پورا سیشن ہے اس کو ریکارڈ کرنے سے پہلے یا اس پہ جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ یاد دلا دوں کہ جو میں نے ڈسکاؤنٹ آفر کیا ہوا تھا، ظاہر ہے وہ جب بندہ ڈسکاؤنٹ آفر کر رہا ہوتا ہے یا کوئی کمپنی بھی جب ڈسکاؤنٹ آفر کرتی ہے تو وہ فار ایور نہیں ہوتا، وہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتا ہے. اور جیسے میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ یہ ڈسکاؤنٹ آفر جو میں کر رہا ہوں یہ رائزنگ انفلیشن اور خاص کر اب جو اس فرائیڈے ہم نے پرسوں جو انٹرسٹ ریٹ دوبارہ بڑھتے ہوئے دیکھا، اس کے بھی اگینسٹ ایک چھوٹا سا قدم ہے، ایک اس کو فائٹ کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا قدم ہے تاکہ لوگ مہنگائی سے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسا آپ کو لیول ملے، کہیں نہ کہیں کوئی ایسا موقع ملے جہاں پہ آپ مہنگائی سے بچ سکیں. لیکن جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ڈسکاؤنٹ آفر جو ہے وہ فار ایور نہیں ہوتی، وہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہوتی ہے. تو اگر آپ نے اویل کرنا ہے تو آپ جلد از جلد مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. کانٹیکٹ ڈیٹیل جو ہیں وہ میری اس نوٹ کے کور پہ موجود ہیں. آپ واٹس ایپ پہ مجھے وائس نوٹ یا ٹیکسٹ میسج بھیج دیجیے گا، انشاءاللہ تعالی میں اس پہ آپ کو رپلائی کر دوں گا پوری طرح سے. تو جس نے وہ ڈسکاؤنٹ اویل کرنا ہے مجھ سے واٹس ایپ پہ جو ہے وہ وائس یا ٹیکسٹ میسج بھیج کے مجھ سے ڈیٹیل لے سکتے ہیں. یاد رہے کہ ڈسکاؤنٹ جو میں آفر کر رہا ہوں یہ ایک سال پہلے جو میں اپنی پریمیم سروسز چارج کیا کرتا تھا، چاہے وہ منتھلی ہوں، ہاف ایئرلی ہوں یا اینول ہوں، یہ ان لیولز پہ ہی ہیں. اور یہ جو ڈسکاؤنٹ ہے یہ صرف پی ایس ایکس کے لیے نہیں بلکہ انٹرنیشنل مارکیٹس میں بھی جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی میری اگر سروسز لینا چاہیں تو ڈسکاؤنٹ جو ہے وہ اویل کر سکتے ہیں. اب اگر پچھلے ہفتے کی بات کریں تو جو بات ہم شاید پچھلے 3 ہفتے سے کر رہے ہیں یا 4 ہفتے سے کر رہے ہیں، اور اس میں بار بار میں ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے ویٹ اینڈ سی والا اپروچ اپنانا چاہیے. ظاہر ہے جس نے کام کرنا ہے، جس کو کام کرنے کی ایڈکشن ہے، کام کرنے کی ہیبٹ ہے، کیونکہ والیومز بھی میں بار بار بتا رہا تھا کہ والیوم بھی اس بات کو انڈیکیٹ کر رہے ہیں کہ جو کام کرنے والے ہیں وہ صرف یا تو ہیبیچول کام کرنے والے ہیں یا وہ لوگ ہیں جن کو کام کرنے کی ایڈکشن ہے. بیچارے بروکر حضرات تو ان کا تو آپ کو معلوم ہے کہ ان کی روزی روٹی یا ان کا جو بزنس ہے وہ اسی بات پہ چل رہا ہوتا ہے کہ وہ صرف یہ آپ کو بتا رہے ہوں کہ بس مارکیٹ یہاں سے اچھی ہے، مارکیٹ یہاں سے اچھی ہے، اور وہ پھر آپ لوگوں کو جو ہے وہ زبردستی انگیج کر کے رکھ رہے ہوتے ہیں. اور اب جب مانیٹری پالیسی میں 1% کا انٹرسٹ ریٹ بڑھ گیا ہے تو وہی لوگ جو ہیں وہ اب شاید یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ مارکیٹ میں جو ہے وہ خطرہ ہو سکتا ہے. تو یہ بات میں آپ لوگوں کو شاید پچھلے 4-5 ہفتوں سے ریگولرلی بتایا جا رہا ہوں کہ ویٹ اینڈ سی کا اپروچ ہی اپنائیں، لمیٹڈ ایکسپوجر کے ساتھ کام کریں جس نے اگر ہیبیچول کام کرنا ہے یا ایڈکشن کی سو کام کی ہے. تو ہم نے پچھلے ہفتہ بھی اسی طرح سے دیکھا، مارکیٹ نے جو ہے وہ 42,600 کا جو ہم نے ایک اسٹرانگ سپورٹ بتایا تھا، مارکیٹ نے اس کو ہولڈ کر کے رکھا، اور 42,300 کا جو ہم نے ایک اسٹرانگ ریزسٹنس بتایا تھا تو مارکیٹ نے اسی ریزسٹنس کو جو ہے وہ سرپاس نہیں کیا. 42,130 کا شاید انڈیکس نے ہائی لگایا تھا اور ڈاؤن سائڈ پہ 42,630 کا لو ٹیسٹ کیا تھا، اور کلوزنگ جو ہے 43,120 کا مارکیٹ نے ایک ہائی ٹیسٹ کیا تھا، اور اس سے پہلے اس ہائی سے پہلے 42,663 کا ایک لو پوسٹ کیا تھا، جبکہ کلوزنگ جو ہے وہ 42,963 پہ آئی تھی 206 پوائنٹ کے ایک نیٹ گین کے ساتھ. والیومز کی اگر بات کریں تو 344 ملین شیئرز ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آئے KSE 100 انڈیکس اسٹاک سے، جو کہ ہفتہ وار یا ویکلی ٹرم سے بات کریں تو لوئسٹ ٹوٹل تھا 3 ہفتوں کا. اور یہ کلیئرلی بتا رہا ہے کہ جو گین ہم نے دیکھا یہ صرف اور صرف شارٹ کورنگ کی وجہ سے تھا، اس میں کوئی ایگریسو بائنگ ہم نے ہوتے ہوئے نہیں دیکھی. اب آنے والے ہفتے کی بات کریں تو اگین جیسے میں نے پہلے کہا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مانیٹری پالیسی کے بیس پہ بات کر رہے ہیں کہ مارکیٹ جو ہے وہ یہ ہو جائے گی، وہ ہو جائے گی، مارکیٹ میں جو ہے وہ دوبارہ سے خطرے منڈانا شروع ہو گئے. تو یہ ٹیکنیکل انالیسس تو شاید بہت پہلے سے آپ لوگوں کو اس بات پہ وارن کر رہا تھا کہ مارکیٹ میں کسی قسم کا اپ سائڈ جو ہے وہ سسٹینیبل اپ سائڈ نظر نہیں آ رہا، تو اس لیے کوشش اپروچ اپنانا چاہیے، ویٹ اینڈ سی والا اپروچ اپنانا چاہیے. میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ مارکیٹ جو ہے وہ ایک تھن رینج میں پھنسی ہوئی ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو میں نے
شاید 3-4 ہفتوں سے ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ نو مینس لینڈ میں مارکیٹ ہے, یعنی کہ مارکیٹ جو ہے وہ کسی ایک طرف جاتے ہوئے نظر نہیں آ رہی, نہ بیرش نہ بلش. تو 42,600 سے 480 جو ہے وہ سپورٹ نظر آ رہی ہے اس ہفتے کی. 42,480 سے نیچے اگر چیزیں رہتی ہیں تو پھر 42,050 سے 41,800 یا 850 تک مارکیٹ جو ہے وہ, یا مارکیٹ کا انڈیکس جو ہے وہ گرتا ہوا نظر آئے گا. لیکن اگر 42,050 سے 41,800 کا لیول ٹیسٹ ہوتا ہے, اور خاص کر یہ اگر ہفتے کے شروع کے 2 دنوں میں, یعنی کہ وینسڈے سے پہلے اگر یہ لیول ہٹ ہوتے ہوئے نظر آتا ہے, تو یہ پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ بیس کی طرف سے ایک ہائپر موو ہوا ہے, اور وہاں پہ جو ہے پھر ہم دوبارہ سے اگریسو شارٹ کورنگ یا تھوڑی سی فریش بائنگ بھی ہوتے ہوئے دیکھ سکیں گے. لیکن ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مارکیٹ کے لیے جو ایک تھریش ہولڈ ہے, جو مارکیٹ کو ایک اگریسو سیل آف سے بچائے رکھ سکتا ہے, وہ 41,650 کا لیول ہے. یعنی کہ جس لیول پہ ہم کھڑے ہیں یہاں سے 1300 پوائنٹ ڈاؤن. 41,650 کا لیول اگر ٹوٹتا ہے تو پھر آئی ایم افریڈ کہ ہم 40,700 یا 39,800 بڑے اسپیڈی موڈ میں جو ہے وہ ہٹ ہوتے ہوئے دیکھ سکیں گے. اپ سائڈ پہ جو امیڈیٹ ریزسٹنس ہے وہ 43,120 سے 43,280 کے بیچ نظر آ رہی ہے, اور جو ایکسپیکٹڈ ٹاپ ہے وہ 43,330 سے 43,500 کے بیچ نظر آتا ہے. اگین اگر یہ 43,330 سے 500 کی رینج ہفتے کے شروع کے 2 دنوں میں, یعنی کہ وینسڈے سے پہلے اگر ہٹ ہوتے ہوئے نظر آتی ہے, تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ ایک ہائپر موو بلز کی طرف سے ٹریگر ہوا ہے, جو کہ پھر ڈس اپوائنٹمنٹ کی طرف اشارہ کرے گا. اپنا خیال رکھیے گا, اپنی رائے سے پلیز ضرور آگاہ کیجیے گا. تھینک یو, اللہ حافظ.